اب آئیے موٹاپے کا علاج، صحت کا راز، ٹھیک ہے، اور بیماری دور کرنے کا نسخہ دے رہا ہوں آپ کو میں. کتنے چیزیں؟ 3 چیزیں ہم دیکھیں گے. پہلا موٹاپے کا علاج، ٹھیک ہے، دوسرا صحت کا راز، تیسرا بیماری دور کرنے کا طریقہ. ٹھیک ہے، میں آپ کو ایک حدیث رکھ رہا ہوں اور اس میں انشاءاللہ تینوں کا سلوشن میں رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے. سنیے، جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ کسی آدمی نے کوئی برتن اپنے پیٹ سے زیادہ برا نہیں بھرا. کسی آدمی نے اپنے پیٹ سے زیادہ برا برتن نہیں بھرا. پیٹ جو ہے سب سے برا برتن ہے. کبھی بھرتا ہے کیا؟ کھایا ختم ہو گیا، پھر بھوک لگ جاتی. اچھا، کھانا کھانے کے بعد 10 منٹ بعد اگر کوئی نعمت بھی لائے تو آدمی بولتا ہے کیا کو لا رہے یار، پھینکو میرے سامنے سے، خیاری دیکھ کرو. لیکن پھر 6 گھنٹے بعد، اور کچھ بھائی تو ہمارے 4 گھنٹے بعد، اور کچھ بھائی تو ہمارے 2 گھنٹے بعد، اور کچھ 1 گھنٹے بعد بھی اتنی بھوک لگ جاتی جتنی جب تھی، ہے نا. تو کہا انسان پیٹ سے برا کوئی برتن نہیں جو انسان بھرتا ہے. پھر سنیے کیا فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آدمی کے لیے چند لقمے کافی ہے کہ پیٹ سیدھی رکھے. آدمی کے لیے چند لقمے ہی کافی ہے کہ پیٹ سیدھی رکھے، مطلب چلے پھرے. لیکن پھر آپ فرماتے اور کہتے سیدھا رکھے. اور اگر زیادہ ہی کھانا ہو تو، مطلب کتنا کھانا ہے تو چند لقمے، لیکن اب زیادہ کھانا ہے. آپ نے فرمایا اگر زیادہ ہی کھانا ہو تو کیا فرما رہے سنیے، یا آپ فرما رہے اگر زیادہ ہی کھانے کی ضرورت ہو تو، کنڈیشنل ہے ورنہ چند لقمے کھانا چاہیے. ضرورت ہو تو آپ فرما رہے ضروری ہے تو پیٹ کا 1/3 کھائے، 1/3، مطلب پیٹ کو 3 حصے کر دو. 1/3 کھائے، 1/3 پانی پیے، اور 1/3 خالی رکھے سانس کے لیے. کتنا کھانا ہے ہم کو؟ چند لقمے کھانا ہے ہم کو، اتنی ہماری ڈائٹ ہونا چاہیے. اگر ایکسٹریملی بھوکے زیادہ کھانا ہے تو کتنا کھانا ہے ہم کو میکسیمم؟ جی 1/3، پیٹ کا 1/3 حصہ. آپ بولیں گے وہ کیسا معلوم ہوگا؟ بھوک تو اتنی ہے کہ 3 روٹی کھا سکتا ہوں، تو کتنا کھانا ہے پھر؟ 1. ہمارے کو بھوک اگر 3 روٹی کو تو ہم کتنا کھاتے؟ 6. کم از کم ڈبل تو ہونا چاہیے. اور اگر دعوت میں ہو تو بڑھاتے جانا پڑیں گے نا. دعوت ہے نا، بار بار تھوڑی آتی ہے. یہ تو ایک ٹائم میں 3-4 پیٹ بھر کے رکھ لو، بعد میں پتہ نہیں کب ملیں گی. تو کھانا کتنا ہے؟ چند لقمے. ضرورت پڑنے پر زیادہ کھا سکتے ہیں آپ. کتنا کھا سکتے؟ زیادہ سے زیادہ 1/3 پیٹ. پانی کتنا پینا ہے؟ 1/3. اور خالی رکھنا ہے 1/3 تاکہ سانس اچھے سے چلتی رہے. ہم لوگ اللہ رحم کرے اتنا کھاتے ہیں کہ سانس بھی آتی جاتی کھانے کے بعد، ہے نا، اور پسینہ بالکل ایک دم، اور ایسا لیٹ کے ایک دم کیا ہوا کھانا کھا کے آیا، کہ تو سانس کی جگہ بھی نہیں چھوڑتے ہم کھانے کے بعد. اب دیکھیے میدا میکسیمم آپ کا، اگر گوشت کھاتے تو 250 گرام مٹن یا چکن یا بیف اندر لیں گا، اور کچھ روٹی اور کچھ رائس. اس کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ اپنے لیمٹس کو کراس کر کے اپنے آپ کو اسٹریچ کرنا شروع کرتا. اتنی اس کی کیپیسٹی جنرلی ہوتی ہے، اسٹریچ کرتا. یہ میں میکسیمم کہہ رہا ہوں. اب 1/3 اس کا اور کم ہو جائے گا کھانے کے اندر. اب آپ کو بولتا میرے کو بھوک بہت لگتی ہے، تو اب یہ 1/3 میں تو میں تو مر جاؤں گا نہیں کھاؤں گا. تو کتنے بار بھی کھاؤ لیکن 1/3 ہی کھاؤ. حدیث نہیں بولے کہ 3 بار کھاؤ دن میں، 3 بار میں 1/3 کھاؤ. ارے 5 بار کھاؤ نا آپ دن میں، لیکن رسول کیا ہے؟ صرف 1/3 کھاؤں گا. میں اتنا بھوکا ہوں کہ مجھے دن بھر میں 12 روٹی لگتی ہے زندہ رہنے کے لیے، ٹھیک ہے. لیکن جب بھی کھاؤں گا تو کتنا کھاؤں گا؟ صرف اپنے پیٹ کا 1/3 کی. تو حدیث یہ نہیں کہا کہ تم 3 ٹائم کھاؤ، 3 ٹائم 1/3 کھاؤ، نہیں. کتنے بار بھی کھا میرے بھائی، تو لیکن کھائیں گا کتنا؟ 1/3. اس سے زیادہ نہیں کھائیں گا. بس سمجھے آپ بات کو؟ اس سے مت کھاؤ زیادہ. آپ کو بھوک لگ رہی اور کھاؤ، اور بھوک لگ رہی اور کھاؤ، لیکن کب؟ 1/3 کھا کے چھوڑ دو، پھر اگلی بھوک میں 1/3 کھا کے پھر چھوڑ دو. سمجھ رہے بات کو؟ لیکن 1/3 سے زیادہ نہیں کھانا ہے. اللہ رحم کرے ہم اتنا کھاتے ہیں کہ شاید ہمارا میدا بھی چلاتا ہوں ہر بار کی کچھ تو رحم کرے میرے پہ بھائی، ہے نا. اور پھر کیا ہوتی؟ بیماریاں شروع ہوتی یاد ہے کہ تو 3 ٹائم مت کھاؤ، جتنے ٹائم کھانا ہے کھاؤ، لیکن رول 1/3 سے زیادہ ہم کو نہیں کھانا ہے. ڈاکٹرز کیا بول رہے ہیں آج؟ ڈائٹیشنز کیا بول رہے ہیں آپ کو؟ نیوٹریشن جو آپ کو دے رہے ہیں وہ لوگ کیا بول رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، ہیلتھ کانشیس لوگ کیا بتا رہے ہیں؟ فیلڈ کے ماہر لوگ کیا بتا رہے ہیں جو مارشل آرٹ اور دیگر اس میں ہیں؟ وہ بول رہے ہیں کہ کھانا جب بھی کھانا ہو تو کتنا کھاؤ؟ 1/3 کھاؤ. ڈاکٹرز کی گواہیاں اس پہ ہزاروں اور سینکڑوں کی موجود. کتنا کھاؤ کھانا جب بھی کھاؤ تو؟ 1/3. حدیث آ رہی. موٹاپے کم کرنے کا نسخہ
صحت باقی رکھنے کا نسخہ، بیماریوں کو دور رکھنے کا نسخہ؟ نہیں، یہ نہیں ہوں گا، باقی سب کیا بول دو آپ. ہمارا مسئلہ یہ حال یہ کہ اتنا کھاتے کہ پھر ہاضمے کی گولیاں بھی کھاتے ساتھ. ادھر کھانا ہوا اور پھر ایک گولی لے کے ہاضمہ، اس لیے کہ بولے اب کھانا بہت ہو گیا، اب ہاضمہ کرنا ہے. سبحان اللہ، اتنا کھائے کیونکہ ہاضمے کی ضرورت پڑی آپ کو. آج آدھے سے زیادہ لوگ صرف پیٹ کی بیماریوں کی وجہ سے، پیٹ سے ہونے والی بیماری کی وجہ سے پریشان ہیں. پیٹ کی یا پیٹ سے ہونے والی، کیونکہ اسی کا خیال نہیں رکھتے ہم. یہ برتن بھرتا نہیں ہے کبھی، اس کی خواہشات ختم نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو موٹاپے نے جو ہے پوری فٹنس امت مسلمہ کی برباد کر دی. موٹاپے نے کیا کیا؟ امت مسلمہ کی پوری فٹنس کو برباد کر دیا. اور کیا ہو گیا؟ مومن کا جسم بیماریوں کا گھر بن گیا. مومن کا جسم بیماریوں کا گھر بن گیا، اڈا بن گئی ہمارا جسم، یاد رکھیں. ٹھیک ہے، اب ہوتا کیا ہے؟ کیلوریز انٹیک ہوتی، مطلب انٹیک پروٹینز کیلوریز. آپ کھانا کھاتے ہیں تو اندر جا کے پروٹینز کیلوریز مطلب ڈیولپ ہوتی ہے، طاقت بنتی ہے، توانائی بنتی ہے، انرجی ڈیولپ ہوتی ہے. اگر وہ لینے کے بعد جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ جاتی ہے تو وہ جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے. اب ایسا مثال کے طور پر ٹھیک ہے، ہمارے پاس ایک کھانا ہوتا ہے، بڑا مشہور کھانا، کیا ہے؟ نان خلیہ. نان خلیہ بنا کس کے لیے تھا آپ کو معلوم ہے؟ اس کی ایک تاریخ ہے. یہ بنا تھا یہ فوجی لوگوں کے لیے. فوج میں لوگ ہوتے ہیں، زیادہ کھانا کھاتے ہیں، مشقت محنت کرتے ہیں. ہوتا یہ کہ بہت دیر تک کھانا بنانا پڑتا ہے، تو بولے روٹیاں موٹی موٹی ڈالو، سالن میں چور کے سیدھا بگونے یا کٹورے میں کھاؤ. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ کم وقت میں جلدی انسان کھانا کھا کے پیٹ بھر جاتا ہے. تو ڈیولپ ہوا فوجیوں کے لیے. اور کھارے کون؟ کثرت تو دور، انگلیاں چلانے والے کھارے خالی، جو موبائل پہ خالی یوں کرتے نا، وہ کھارے 2-2 4-4 نان. نتیجہ کیا ہو رہا؟ آؤٹ پٹ کچھ نہیں ہے اور ان پٹ ایکسس ہو گیا. سمجھ رہے آپ؟ کیلوریز جو انٹیک ہو رہی ہے، جو چیز اندر جا رہی ہے، اتنا آؤٹ نہیں ہے، اتنا محنت مشقت پسینہ بھی نہیں بہانا ہے. ایسے کتنے لوگ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں جن کا آخری اور پسینہ کب بہتا؟ صرف کھانا کھائے تو پسینہ بہتا، اس کے علاوہ کبھی نہیں بہتا. پیدل کب چلے تھے وہ تو اللہ کو ہی معلوم ہوگا، فرشتوں کے ریکارڈ میں ہوگا، اپنے کو تو نہیں یاد ہے. لیکن پسینہ کب گیا؟ تو صرف کھانا کھاتے وقت ہی پسینہ گیا، اس کے علاوہ نہیں گیا. تو مطلب صرف جو ہماری تھوڑا سا آؤٹ پٹ ہے وہ صرف کبھی کبھار کی تھوڑی محنت پہ، کچھ بھی نہیں. تو ان ہمارا زیادہ ہو گیا، آؤٹ کم ہو گیا، تو کیلوریز ڈیولپ ہو رہی ہے. اس سے کیا ہو رہا ہے؟ مسکولر ڈیولپمنٹ، ماس بڑھنا الگ بات ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ چربی ڈیولپ ہوتی ہے، اس کو ہم زبان کہیں گے فیٹ ڈیولپ ہوتا ہے، اور پھر بہت سارے پرابلمز بہرحال شروع ہو جاتے. یاد رکھیے، پہلے کے لوگ مشقت زیادہ کرتے تو کھانے ویسے کھاتے. ہم نے بھی اپنے کھانوں کو آج کی ہماری لائف کے حساب سے ڈیزائن کرنا چاہیے. یاد رکھیے، ٹھیک ہے. آج ہم میں سے اکثر لوگوں کا یہ رول ہے، اصول ہے زندگی جینے کا، ہم جینے کے لیے نہیں کھاتے ہیں، ہم کھانے کے لیے جیتے ہیں. اور ہم صحت کے لیے نہیں کھاتے، پیٹ بھرنے نہیں کھاتے، ہم منہ کے مزے کے لیے کھاتے ہیں. پورا رول ہی چینج ہو گیا. ہم کو جینا ہے تو ماشاءاللہ کھانا ہے، اور ہم اکثر جی رہے ہیں کہ ہم کھائیں گے بول کر یہ رول چینج کر دیا. یاد رکھیے، اس سے پرابلمس ہو رہی، یاد رکھیے. ٹھیک ہے، تو کھانا جو ہے، ہم لوگوں کا معاملہ ایسا ہو گیا، کھانا جب ہم کو ملتا ہے تو کھانے کو ہم ایسا کھاتے ہیں جیسا کہ یہ ہمارا زندگی کا آخری کھانا ہو. حدیث میں کیا ہے؟ نماز ایسی پڑھو جیسے تمہاری زندگی کی آخری نماز، خشوع اور خضوع کے ساتھ. الحمدللہ امت مسلمہ نماز تو نہیں، کھانا برابر ویسا کھاتی جب مل جاتا، جب بھی خشوع اور خضوع کے ساتھ، کی بس زندگی کا آخری کھانا. اس کے بعد پڑاؤ ہے نہیں ہے، ملتا نہیں ملتا، کھا لو جتنا بھرنا ہے بھر لو. یہ ہمارا رول بنا ہوا، یاد رکھیے، کھانے کا. یاد رکھیے، چھوڑیے اس رول کو، کھانے کو زندہ رہنے کھائیے، 1/3 کھائیے ہمیشہ. یاد رکھیے بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسان کو دیکھا جس کا پیٹ باہر تھا، موٹا انسان تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا اور کیا فرمایا؟ سنیے، اگر یہ بڑا پن تیرا یہ چھوڑ کر کہیں اور ہوتا تو تیرے لیے بہت اچھا ہوتا. اگر تیرا کوئی دوسرا اعضا، بائسپس ہے، شولڈرز ہے، چیسٹ ہے، ہاں، یا تیری عقل ہے، اگر وہ اتنی بڑی ہوتی جتنا تیرا پیٹ بڑا ہے تو تیرے لیے یہ زیادہ. اشارہ کر کے کہا اگر یہ بڑا پن تیری کسی اور اعضا میں ہوتا، اور باڈی پارٹ میں ہوتا تو تیرے لیے یہ زیادہ اچھا ہوتا. سمجھ رہا؟ اگر کسی اور باڈی پارٹ میں ہوتا تو یہ تیرے لیے زیادہ اچھا ہوتا. سمجھ رہا؟ تو گویا یہاں پیٹ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا جس کا بڑا تھا. ٹھیک ہے. اسی طرح متفق علیہ روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، اس سے اس کے ماتحت کی پوچھ ہونے والی ہے.
تو گھر کے ذمہ دار کا یہ فرض ہے کہ اپنے گھر والوں کی صحت کا وہ خیال رکھے. کیا ہے حدیث میں الفاظ؟ تم میں ہر شخص ذمہ دار ہے اور تم سے تمہاری ذمہ داری کی پوچھوں گی. تو گھر کے ذمہ دار ہیڈ کا ذمہ ہے کہ اپنے پاس ماتحت لوگوں کی، بیوی کی، بچوں کی، گھر کی عورتوں کی، گھر کے بوڑھوں کی صحت کا خیال رکھے. آج یہ سسٹم ہمارے پاس ہے، مکمل طور سے ختم ہو گیا، یاد رکھیے. ٹھیک ہے. اور مرد تو بھی کسی وجہ سے صحت کا خیال رکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، لیکن عورتوں میں تو یہ معاملہ بہت ہی خطرناک ہو گیا. نو سپورٹس، نو ایکسرسائز، نو ڈائٹنگ، نتھنگ. اور پھر حالت بری سے بری. اور اکثر عورتوں میں دیکھیے بیماریاں کتنی زیادہ ہے. تھوڑی عمر نہیں ہوئی، ایک آدھ اولاد نہیں ہوئی، پیٹ بڑا ہو گیا، گھٹنوں کی تکلیف چالو ہو گئی، کمر کا درد چالو ہو گیا، ہیڈ ایک کنٹینیو چالو ہو گیا، بال جھڑنا چالو ہو گئی. کیوں؟ ایکسرسائز سے دور ہے، آپ صحیح ڈائٹ، صحیح کھانے سے دور ہے، صحیح کثرت سے دور ہے، جس کا یاد رکھیے یہ سارا نتیجہ ہے. اور عورت کے لیے صحت کا خیال رکھنا مرد سے بھی زیادہ ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ایک عورت بیمار ہو جائے نا تو پورا گھر بیمار ہو جاتا ہے. دیکھیے اگر بیوی نے کھانا نہیں بنایا تو کتنے لوگ افیکٹ ہو جاتے ہیں گھر کے اندر، شوہر، بچے اور جو ڈیپینڈنٹ ہیں، ہم ساس سسر سب افیکٹڈ ہے. کیوں؟ بیوی. تو عورت کی صحت کا تو اور زیادہ ضروری ہے. ہمیں چاہیے کہ عورتیں بھی صحت کا خیال رکھیں. صحیح کھائیے، صحیح مقدار میں کھائیے. قرآن نے کہا حلال اور طیب کھانا کھاؤ، پاکیزہ اور حلال چیزیں کھاؤ. تو یہ یاد رکھیے، رول کو ہم یاد رکھیں.